السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 پارے کی ہم مختصر سے جوابات آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ الملک سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ برکت، برکہ، بڑھنا، زیادہ ہونا، خیر، بھلائی، کائنات کا میں بلندی، بڑائی، احسان، یعنی اللہ ہے جو بے حد و بے حساب خوبیوں اور بھلائیوں کا مرکع اور منبع اور ماخذ ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کی اللہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس میں اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک نام رکھا ہے، یعنی کہ پوری زمین و آسمان کے تمام وسیع پھیلے ہوئے سلسلے اس خالق کی حکمرانی میں شامل ہیں۔ تو جو اللہ بادشاہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات کے ایک ذرے پر حاوی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ ایک ایسا مہربان رب ہے جو اپنی رعایا کی تمام ضروریات، ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش، ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اسی کا حکم اور اسی کی حکومت ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رعیت ہیں، اس لیے اللہ ان سب کو اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ بادشاہ ہے، ہم سب اس کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، ہم سب اس کے محکوم ہیں۔ اللہ غنی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی صحت کے لیے، اپنی فتح کے لیے، اپنی طاقتوں کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ مالک الملک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اوہ، اللہ کی طاقت کی انتہا، ہر چیز پر وہ بادشاہ حقیقی قادر ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کون جس نے زندگی بنائی، اتنی خوبصورت زندگی، رعنائیاں، رونق، اور پھر اسی نے موت بنا دی۔ ہر چیز، موت کیا ہے؟ موت سٹینڈز فار نا امیدی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زندگی اور موت اپنی لٹرل میننگ میں بھی ہیں۔ جس کو زندگی دی اللہ نے، جس کو موت دی اللہ نے، تو کیوں دی؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سب سے حسین عمل کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں پیارا، خوبصورت، بیسٹ عمل چاہتا ہے۔ اللہ کو ہم سے گندا کام نہیں چاہیے، اللہ کو جیت چھڑایا ہوا کام، مغرور لایا ہوا یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو ہم سے خوبصورت عمل چاہیے، تو عبادت بھی کریں تو خوبصورت، اگر اللہ تلاوت قرآن کریں تو خوبصورت، اپنا ہر کام خوبصورت کر کے کریں، کیونکہ زندگی اللہ نے خوبصورت بنائی۔ ہمارا رب خوبصورت ہے تو وہ ہم سے عمل بھی خوبصورت چاہتا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنا دیے، تو رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں سے کوئی کمی بیشی نہ دیکھے گا، بس نگاہ لوٹا۔ کیا تجھے کوئی جگہ کٹی پٹی نظر آتی ہے؟ کیا آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی اونچ نیچ نظر آتی ہے؟ سموتھ آسمان ہے۔ پھر لوٹا، بار بار نظر کو لوٹا، تیری نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ کائنات کا ایک ایک کونا پھر کر دیکھ لو، آسمان کو ایک ایک جگہ سے ٹٹول کر دیکھ لو، کہیں کوئی آسمان میں رکھنا کوئی شگاف، کیا اس میں کوئی نقص، کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو، تم بار بار نگاہ کو لوٹاؤ گے، بار بار نگاہ کو اٹھاؤ گے تو تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی۔ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے اس کو شیطانوں کو مار بھگانے کے آلے بنایا، کہ جو وہاں پر ستارے ہیں وہ ان شیطانوں کو فرشتے مارتے ہیں جو کہ چوری چھپے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو ایک شعلہ لپکتا ہوا ان کے پیچھے چلتا ہے۔
ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ وہ جو آسمان میں جانے والے جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے شیطان اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ کافر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے لیے عذاب جہنم ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس میں گدے کے سے زور سے چیخنے جیسی آواز سنیں گے اور وہ چیخیں مار رہی ہوگی، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ یہ ہیں وہ جو دوزخ میں جائیں گے تو وہ اس طرح چیخیں گے جیسے کہ گدھا چلا رہا ہوتا ہے، اور اس دوزخ کی اپنی بھی آواز ہے، اور وہ دوزخ غیظ و غضب سے یوں کہ پھٹ ہی نہ جائے۔ اور جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، بڑی بڑی فوجیں داخل کی جائیں گی، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا، ان کے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو ہم کبھی بھی دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ تو آج یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں، ان کا یہ اعتراف ان کو آج فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کی مہلتیں ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، رو رو کے دعائیں کریں گے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان کے لیے دوزخ میں جانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے مستقل بنیادوں پر دوری ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے غیب میں ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کو حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہارے اللہ کے لیے برابر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم چھپا کر بات کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیوں؟ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اس کو تمہاری سرگوشیوں کا بھی پتہ ہے، اور تمہارے دل کے اندر نہاں خانوں میں پنہاں تمہارے اسرار و رموز سے بھی وہ واقف ہے۔ وہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، تو اس کے کندھوں پر چلو۔ زمین کو تم کھودتے ہو، زمین کھودتی چلی جاتی ہے۔ زمین میں گھر بناتے ہو، تم بنا سکتے ہو۔ زمین میں جہاں تم ڈیم بنانا چاہو بنا سکتے ہو۔ زمین بڑی خوفناک ہو سکتی تھی، وہ تمہیں نگل لیتی، وہ تمہاری بات نہ مانتی، وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتی، لیکن زمین تمہارے تابع ہے۔ اللہ نے اس کے کندھوں پر تمہیں سوار کیا۔ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے رزق بنا دیا۔ زمین میں تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو۔ کیا وہ ذات جو آسمان میں ہے تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ اگر وہ زمین نرم ہو جاتی اور تمہیں لے کر تمہارے محلات اور مکانوں سمیت تمہیں نگل لیتی اور تم زمین میں دھنس جاتے، یا زمین حرکت کرنے لگ جاتی؟ زمین کو اگر تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے تو وہ اللہ نے بنایا ہے، ورنہ تم اس کام کے لیے کبھی بھی اہل نہ تھے۔ کیا وہ جو آسمان میں ہے اللہ تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ یعنی تم جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو تو جو پہلی قوموں کو پتھروں والی ہوا دے کر ہلاک کیا تھا، تو تمہیں کیوں نہیں ہلاک کر سکتے؟ اللہ سے بے خوف کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سے محبت کرتے ہو ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ڈٹائی سے اس ذات کا خوف دل سے نکال دو تو یہ تو اللہ کو گوارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے جو لیجسلیٹ کرتا ہے تو وہ اندر باہر سے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوقات کیا سوچ رہی ہیں، اس کی تمہاری تو سوچ اور سوچوں کے اندر موجود تمہارے خیالات تک اس کی نظر میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو کہ وہ اس کے اوپر پر پھیلائے رہتے ہیں، کہ وہ خود اڑتے ہیں؟ نہیں، ان کو رحمان تھامتا ہے۔ وہ کون لشکر ہے، کون ہے جو تمہارا لشکر ہو جو تمہاری رحمان کے مقابلے میں مدد کرے؟ اللہ جو بہت، یہاں پر اللہ نے اپنی ملک بادشاہت کا جب ذکر کیا تو اللہ نے اللہ نام نہیں لیا۔ جب اللہ رحمان، اللہ بادشاہ بھی ہے لیکن اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ اس اللہ رحمان کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں رزق دے گا اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ بتاؤ، ہاں بتاؤ، تم سرکشی اور بدکنے پہ اڑے ہوئے ہو، اللہ کی بات نہیں سنتے، رزق ایک وقت کا کھانا ہی تمہارا بند ہو جائے، تمہارا پانی رک جائے، پھر کون ہے وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو؟ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا
بنتا رہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے سیدھا کھڑے ہو کر متانت اور وقار سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یہ بہتر ہے کہ اوندھے ہو کر سر کے بل کے منہ نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی خلقت کو تبدیل کر دیا۔ کہہ دیجئے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے، یہ اللہ ہے جس نے یہ تخلیق کیا، اور صرف کان ہی نہیں بنائے، اللہ نے اس میں پورا سسٹم رکھا۔ آپ سن سکتے ہیں، سن کر سوچ سکتے ہیں، سوچ کر عمل میں اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ پھر تمہاری آنکھیں بنائی، دیکھ صرف آنکھیں ہی نہیں بنا دی بٹن کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر۔ گڑیا جو ہم ہاتھ میں پکڑ کے بچے کھیلتے ہیں، آنکھیں تو اس کی بھی ہوتی ہیں، بصارت اس کی آنکھیں صرف ہیں لیکن بصارت نہیں، اور کبھی کبھی بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت چلی جاتی ہے۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی، بصارت بھی دی، بصیرت بھی دی، پھر اللہ نے تمہیں عقل اور شعور بھی دیے، کیوں شکر نہیں کرتے؟ وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ کب پورا ہوگا، تمہیں اس سے پہلے مکمل طور پر تیاری کر لینی چاہیے، میں تو تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب وہ دیکھیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، یا تو مار کھا کھا کے بگڑ جائیں گے، یا اندرونی حالت کی غماز ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، یا یہ کہ ان کے چہروں پر کالی رات کی سیاہی چھا جائے گی، چہروں کے رنگ بگڑ گئے، چہروں کے نقوش بگڑ گئے۔ وہ جو ان کے پاس آنے والی ہے قیامت، اس نے ان کے چہروں کو بھی تبدیل کر دیا۔ اور کہا جائے گا یہی ہے نا وہ جو تم ظلم کیا کرتے تھے، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ کہہ دیجئے وہ رحمان، وہی بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ بولو، اللہ فرماتا ہے اللہ کو، یہ اللہ کی ذات کی امتیازی شان ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ محبت سے رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، کہ اللہ نے ایک قسم میں پوری نسل انسانی میں لکھے ہوئے کہ ایک علمی ذخیرے کی قسم کھا لی، خواہ وہ کسی بھی فارم میں لکھا گیا ہو، خواہ وہ کسی بھی زبان میں لکھا گیا ہو، خواہ وہ کسی بھی مضمون میں لکھا گیا ہو، خواہ وہ سائنس ہو، وہ آرٹس ہو، خواہ وہ فقہ ہو یا وہ فلسفہ ہو، پوری دنیا میں موجود ایک لکھی ہوئی چیز، خواہ وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، خواہ وہ لوح محفوظ میں ہو، نون والقلم وما یسطرون، پین کی قسم، بائی دس پین، یہ پین، یہ قلم اور وہ تمام علمی ذخیرہ جو تم لکھتے ہو، اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے یا نبی آپ ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو اجر ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ آپ تو خلق عظیم کے عظیم الشان مقام پر فائز ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی کو یہ انڈورس کروایا گیا؟ یہ بات اللہ نے کیوں بار بار اپنے نبی کو کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بھی کردار کشی کی جاتی تھی، آپ کی بھی ٹرولنگ کی جاتی تھی، کہتے تھے آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ سحر زد مسحور ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے نبی، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ تو خلق عظیم کے عظیم الشان مقام پر فائز ہیں، آپ کے لیے تو اجر غیر ممنون ہے، آپ تو کوثر عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگوں نے جب ٹرولنگ کی تو پھر ہم کیا چیز ہو سکتے ہیں؟ بھی اللہ فرماتا ہے بے شک میرا رب زیادہ جانتا ہے، وہ جو تیری راہ سے بھٹک گیا اور وہی جانتا ہے جو سیدھی راہ پہ ہے۔ تو اب جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، تو کسی بہت قسمیں کھانے والے بہت ذلیل کا کہنا نہ مان، کس کا جو بہت قسمیں کھاتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ بڑا ذلیل ہے، اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی معزز
معزز سمجھے. کیوں اللہ کو وہ پسند نہیں آتا؟ کیونکہ وہ بہت ہماز لوگوں کے اندر فساد مچانے والا، لوگوں کے کان بھرنے والا، لوگوں کے اندر تان و تشنی کرنے والا، لوگوں کے اندر چغلیاں پھیلانے والا ہے. دوڑ دھوپ کرتا ہے اس بات میں کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرے اور دلوں کو پھاڑے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرے. خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار ہے وہ شخص جو کہ برے طریقے سے خیر کو روکتا ہے. خیر کسی کے اندر داخل نہ ہونے پائے کسی بھی ذریعے سے نہیں، نہ کسی رشتے میں، نہ کسی کے عمل میں. ایسا شخص ہے جو حد سے گزرنے والا بہت گناہ گار ہے اور سخت مزاج ہے اور اس کے بعد بدنام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. یہ کسی مخصوص شخص کی طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے اور اس کا اشارہ جنرل بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا جب اس پر ہماری نشانیاں پڑی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر، تھوتھنی پر. کیوں؟ کیونکہ ناک اونچی اور شملے بلند. ایسا بندہ بذام خود تو اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بالکل معزز نہیں. ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا. جب کیا آزمائش کی؟ جب انہوں نے صبح دم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے کہنے لگے آج ضرور صبح صبح اس درخت کا پھل کاٹیں گے، ہم اس صبح سویرے اس کا پھل کاٹیں گے، لیکن کوئی انشاءاللہ نہ کہا. پھر راتوں رات وہاں پر تیرے رب کی طرف سے پھرنے والی ایک آفت پھر گئی اور وہ سو رہے تھے. پھر صبح کے وقت وہ باغ یہ ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. تو صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی آؤ آج اپنی کھیتی پر صبح سویرے جا پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے اور چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے آج اس باغ میں کوئی مسکین نہ داخل ہونے پائے. اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے. یعنی انہوں نے غربا اور مساکین کا حق اس باغ سے دینے سے اپنا ارادہ پختہ کر لیا کہ آج اس باغ سے کسی غریب یا مسکین کو کوئی پھل نہ ملنے پائے اور ان کو تو باغ کے قریب بھی مت پھٹکنے دینا اور پیش بندی کے طور پر صبح سویرے ہی کاٹ کے رکھ لینا. جب وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارا حصہ کدھر ہے تو ان کو ڈانٹ ڈونٹ کے بھگا دینا. اور جب وہ آئے تو دیکھنے لگے نہیں یہ باغ ہمارا تو نہیں، ہمیں اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے ہیں. پھر جب انہوں نے پورے آثار کو دیکھا، چیک کیا، دیکھا کہ باغ تو وہی ہے، کھیتی کدھر گئی، ہماری کھیتی کدھر گئی، ہم تو محروم کر دیے گئے. اور پھر ان میں سے جو سب سے عقل مند تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اللہ ہمارا رب پاک ہے ہم ہی ظالم تھے. وہی الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ پھر ایک دوسرے کی طرف توجہ کی آپس میں ملامت کرتے ہوئے، اور ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ ہم تو ملحال ہائے ہماری ہلاکت، ہم ہی ہلاک ہونے والے ہیں، ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر عطا کرے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یوں عذاب ہوا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے اگرچہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہیں. کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو سیم گراؤنڈز پہ لیتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے سامنے فرما بردار ہے اور وہ جو اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہا ہے اور مجرم ہے. اللہ فرماتا ہے کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی کتاب میں لکھا ہے جو تم پڑھتے ہو یہ بات، یا تمہارے لیے وہ ہے جو تم خود بخود اپنے لیے پسند کرو گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا تمہارے لیے کوئی ہمارا حلفیہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچے گا، تو بے شک تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم خود فیصلہ کرو گے. ان سے پوچھو اس بات پر ان کا ضامن کون ہے، کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں اس دن جس دن اللہ کی پنڈلی سے کپڑا کھولا جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن اور ہر
مومن مرد اور ہر مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک طبق یعنی ہو جائے گی، وہ دوہری نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ایک اور مقام پر حدیث میں آتا ہے کہ ہر قوم جس کو اپنے امام مانتی تھی، جس کی پرستش کرتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چلی جائے گی۔ صلیب والے صلیب کے پیچھے ہوں گے، بتوں والے بتوں کے پیچھے ہوں گے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی کوئی نشانی بھی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے وہ اللہ کی پنڈلی ہے۔ تو اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، ہر مومن اسے سجدہ کرے گا، لیکن جو مجرمون ہوں گے وہ اس کو سجدہ نہ کر پائیں گے، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ جب ان کو صحیح سالم حالت میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تب وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی کانوں میں آواز پڑتی تھی، لیکن وہ اس آواز کی طرف لبیک نہیں کہتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑ دیجئے اس کو، اور جس نے اس حدیث اس بات کو جھٹلایا میں اس کو آہستہ آہستہ وہاں سے کھینچوں گا جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ اس لیے ان کو اور مجھے اللہ نے فرمایا ان کو ڈھیل دو، میرا داؤ پیچ بڑا ہی اسٹرانگ ہے، کوئی میرے مکر سے باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر کر، اور اس مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے اپنے رب کو بلایا اور وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کا رب اس کی داد رسی نہ کرتا، اس کی رحمت، اللہ کی رحمت اس کی فریاد رسی نہ کرتی، تو وہ ایک بڑے چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، اور وہ مذموم کیا ہوا ہوتا، وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی توبہ اور تسبیح اور استغفار نہ کرتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ نے اس کو چن لیا، اجتبا کیا، اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ قریب ہے کہ تجھے نظروں سے ہی پسلا دیں، یعنی جیسے وہ گھور گھور کر تمہیں دیکھتے ہیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اور حالانکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، وہ حق ہو جانے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حق ہو جانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، اور سمود اور عاد نے اس بہت کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ تو جو سمود تھے وہ حد سے بڑی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کیے گئے تھے۔ امیجن کریں کہ وہ کیسی آواز ہوگی کہ جس سے ان کے اعصاب، ان دماغ پھٹ گئے اور وہ زمین پہ گر کر مر گئے۔ اور عاد ہلاک کیے گئے ایسی آندھی سے جو سخت ٹھنڈ والی تھی اور وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، اس طرح ان کی وفات ہوئی، اور وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ تو اس نے ان لوگوں کو اس طرح کر دیا زمین پر، تو ان کو ایسے گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہوں۔ کیا تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ، کیا باقی رہنے والی جگہ پاتا ہے؟ اور آئے فرعون اس سے پہلے، والمؤتفکات بالخاطیہ، اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تو انہیں ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ اور جب ہم ہی نے جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تھا تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ہی بار میں پھونکا جانا، نفخۃ واحدہ۔ قرآن مجید میں بعض مقام پہ پہلے نفخہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے نفخہ اور دوسرے نفخہ کے درمیان کے تمام حالات بیان ہوئے، زمین سے پہاڑ ٹوٹنے کا سلسلہ، آسمان سے پھٹنے کا سلسلہ، فرشتوں کا اس کے کناروں پر آنا، عرش الہی کا 8 فرشتوں کا اٹھانا۔ اللہ فرماتا ہے اور پہاڑ اور زمین کو اٹھایا جائے گا، اور زمین اور پہاڑ کو ٹکرا کر یک بارگی میں فدکا
دکتا دکتا واحدہ، توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے۔ اس دن واقعہ ہو جانے والی قیامت واقعہ ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن وہ بڑا کمزور ہوگا۔ ایک مضبوط آسمان جس میں اربوں خربوں سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک شگاف کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اس دن بودا اور کمزور ہو کر پھٹ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی سے چھپی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ اور جس دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، آؤ آج میرا نامہ اعمال پڑھو، ہرا آج میں پاس ہو گیا۔ بے شک میں نے سمجھ لیا تھا کہ یقیناً میں اپنے رب اور اس حساب سے ملنے والا ہوں۔ تو وہ ایک عیشت راضیہ، وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا جس میں نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ عیب ہے۔ جو خیال دل میں آئے گا وہ حاصل کر لیا جائے گا، جو نعمت چاہو گے وہ مل جائے گی۔ انسان کے خیال کی رسائی کی حد سے باہر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ مل جائے گی۔ ایک بلند جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کھاؤ اور مزے سے اس اعمال کے عوض جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجا، کھاؤ کھاؤ مزے مزے سے کھاؤ، کوئی مشقت کھانے میں نہیں۔ یعنی ہنیئا وہ چیز ہے کہ جس میں کھانے میں کوئی مشقت نہیں، نہ کھانے کے بعد معدے پر کوئی بوجھ ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم ہو گیا۔ کھاؤ جتنا چاہتے ہو کھاؤ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ آئے کاش موت ہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ فرمایا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، کون کیسی 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑو۔ جہنمیوں کو جہنم میں توکوں اور زنجیروں سے جکڑ کر لمبے لمبے ستونوں سے کس کر باندھ دیا جائے گا، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اور پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ اس قدر اس عذاب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آج اس کا کوئی دلی دوست نہیں جو اس کو چھڑا سکتا ہو۔ بڑے بڑے ٹیگ ہولڈرز میرے بڑے ہماری لمبی رسائی ہے، اللہ فرماتا ہے آج نہیں ہے۔ آج کہیں پہ اس کی کوئی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، اس کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے دوزخیوں کے زخموں کو دھونے والے پانی سے۔ گندی چیز، جس زخم یا وہ گندی چیز کو دھونے سے جو پانی نکلتا ہے وہ پلایا جائے گا۔ اس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جو تم اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہو اور ان تمام چیزوں کی جو تم اپنی نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، تو کیا کتنی یہ قسم کتنی عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اس کریم رسول کا، ایک معزز رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، کسی کاہن کی بات نہیں، تم بہت نصیحت کم قبول کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرنے والا ہے، اس لیے اس کو حق یقین کے طور پر لو۔ یہ سچی بات ہے اور یقینی حق ہے۔ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح بسم ربک العظیم۔ تو آپ بھی آئیے ہم تسبیح کریں، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا کہ وہ کب آئے گا؟ اگر سچے ہو تو لاؤ نا وہ عذاب، وہ جو جلد عذاب مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مذاق کے طور پر بے صبری کر رہے ہو، جب آئے گا تو تم سے کوئی اس عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو عروج کا مالک ہے، جو سیڑھیوں والا ہے۔ اس میں ہر سیڑھی آ گئی، ہر وہ انسان جو اپنی
زندگی میں سیڑھیاں چڑھتا ہے. ہم اپنی عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, ہم اپنی سینیورٹی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, ہم ہمارے اعمال سیڑھیاں اللہ کی طرف چڑھ کر چڑھ رہے ہیں. فرشتے چڑھ رہے ہیں, اللہ کے پاس سیڑھیاں ہیں, وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے. اس وقت فرشتے عروج کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے. اللہ اکبر. ایک دن کی جو ٹائم ہے وہ قیامت کے دن 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو صبر کر, بہت اچھا صبر. وہ تو اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, اور پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے, اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دکھائے جا رہے ہوں گے, ان کے سامنے ہوں گے. کسی کو پوچھنے کا کوئی یارہ نہیں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے. مجرم دنیا میں جن پر اپنی جانیں تک نچھاور کرتے تھے, اس دن سب کو, دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی جان کو بچانے کے لیے, دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. رشتے داریاں دیکھیے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, اور اس دن خواہش کرے گے مجرم کہ کاش عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو, اپنے اس خاندان کو جو اس کو جگہ دیا کرتا تھا. وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا, وہ تمام لوگ جو زمین پہ ہیں سب دے دیے جائیں دوزخ کی آگ سے بچا, وہ اکیلا بچا لیا جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں. انہا لظا, وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے, وہ اس منہ اور سر کی کھال کو کھینچ کر اتار دینے والی ہے. اور تدعو, یہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری تھی اور منہ موڑا تھا, اور اس نے مال جمع کیا اور اسے بند رکھا. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان تھوڑ دلا ہے, بے صبرا ہے. تکلیف پہنچتی ہے تو جلدی گھبرا جاتا ہے, بھلائی ملتی ہے تو روک کر رکھتا ہے, سوائے نمازیوں کے. الا المصلین, کہ کون تھوڑا مل جائے تو اتراتا ہے, تھوڑا چھن جائے تو اداس ہو جاتا ہے. یہ بے صبری, یہ تھوڑ دلا پن, یہ کن لوگوں سے بچائے جائیں گے؟ سوائے ان نمازیوں کے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز صرف قائم ہی نہیں کرتے, وہ نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں, وہ نماز ہمیشہ سے اول وقت پر ادا کرتے ہیں, اور ان کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے, سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں, اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اسے بے خوف نہ ہوا جائے, اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بدفعلی نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, عریانی نہیں کرتے, اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور جو مگر وہ اپنی بیویوں پر, اور وہ جو ان کے دائیں ہاتھ ہیں, تو اگر وہ ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں, اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں, اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو یہ لوگ عزت والے باغوں میں ہوں گے. یہ ایسے باغوں میں ہوں گے جن میں ان کا اکرام کیا جائے گا, جن میں ان کو سلوٹ کیا جائے گا, جس میں ان کو سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہونے کا انعام دیا جائے گا, عندیہ دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم برحمتک. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے, اور تمہیں کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تیری طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں, دائیں اور بائیں ٹولیاں بنا بنا کر, اور میں سے ہر شخص اس کو یہ طمع ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے گا. ہرگز نہیں, یقیناً ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں, بس میں رب مشرق و مغرب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں, اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. اس لیے جو وہ بےہودہ باتیں کر رہے ہیں, کھیل تماشے کر رہے ہیں, ان کو ان کے اس حالت میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا, جس دن وہ اپنی قبروں سے یوں تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں. یعنی جو لوگ نشانہ بازی کرتے ہیں وہ نشانہ پھینک کر تیزی سے دوڑ لگاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ نشانہ اس کے نشانے کے مقام پر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. وہ دوڑتے ہوئے اپنے اس نشانوں
کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چلیے، سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اللہ کے وہ پہلے نبی جس نے ایک بڑی ہٹ درم قوم کو 950 سال اللہ کے عذابوں سے ڈرایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ان کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا کہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ تو نوح نے کہا ہے میری قوم، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو، تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ جب اللہ کا اجل آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر تم اللہ سال اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے وقت مقرر کے آنے تک نیکیاں کرتے چلے جاؤ۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت نوح اللہ کو رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا، میرے بلانے نے ان کو بھاگنے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا۔ میں ان کو بلاتا تھا تیرے راستے کی طرف اور وہ راستہ تبدیل کر لیتے تھے، میں ان کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتا تھا تو وہ بھاگ کر راستہ بدل لیتے تھے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ ذرا دیکھیے ان کی اللہ کے نبی حضرت نوح نے پوری ڈسکرپشن کی ہے کہ کیسے انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ ہم نے تمہاری بات نہیں سننی۔ تذلیل دیکھیں نا، جب آپ کسی سے کوئی بات کرنے لگیں اور لوگ کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر آپ پھر بات ان کے کہنے کے باوجود ان کو کوئی بات سنائیں تو اپنا منہ موڑ لیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور تکبر کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے بڑا تکبر کیا اللہ، پھر میں نے ان کو اونچی آواز میں دعوت دی، میں نے جلسے کیے، میں نے بڑی اونچی آواز میں ان کو بتایا، پھر میں نے ان کے لیے اعلانات کیے، پھر میں نے چپکے بھی ان کے پرسنل، ان کے ون آن ون بیس پہ بھی ان کو بلایا۔ میں نے انہیں کہا وہ ان سے کیا کہہ رہے تھے، وہ ان کی کوئی اجرت مانگ رہے تھے، کوئی پیسہ مانگ رہے تھے، وہ تو ان کو انہی کی ذات کو بہتر کرنے کے لیے ان کو راستہ دکھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اپنے گناہوں کے اپنے رب سے بخشش مانگو، انہو کان غفارا، اللہ بخشنے پہ قادر ہے، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش والا بہت برستی ہوئی بادل نازل کر بھیجے گا، تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا سب کچھ دے گا صرف ایک استغفار پر، اپنے عملوں کی اصلاح کرو۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، تم کیوں اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو رہے ہو؟ اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا یعنی اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، تمہیں یہاں پر حکومت اور طاقت دی، اللہ نے زمین سے تمہیں اٹھایا، زمین میں تمہیں لوٹائے گا، زمین سے تمہیں نکالے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو، یعنی اتنی واضح و نصیحت کی، ان کو مظاہر قدرت دکھائے، ان کو ان کے گناہوں کی بخشش کی رہنمائی کی، سب کر دیا، لیکن انہوں نے کہا اللہ انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، ربی انہم عصونی، اللہ انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، میں نے اتنی محنت کے ساتھ پوری لوگوں کو تیرے راستے کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ یہ ہے میری رپورٹ کارکردگی کی، میں نے اپنا کرنے کا کام پورا کیا، لیکن میری قوم نے میری نافرمانی کی اور اس کے پیچھے لگے جنہوں نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں نقصان کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ انہوں نے بڑے مکر کیے اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ہٹ درمی تھی، ان کی ضد تھی، ان کی انات تھی، وہ اپنی بات پر اصرار ہی کرتے رہے، اپنا تکبر سے اپنے معبودوں کو ہی پوچھتے رہے، اپنے ود، سوا، یغوث اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا
اور ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب جو ظالم ہے ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہوگا، اور ان کی خطاؤں کے سبب وہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ نوح نے کہا اب نوح کا دل ٹوٹ گیا ہے، نوح نا امید ہو گئے ہیں اس قوم کی ہدایت سے، اس لیے کہا اللہ اب اس زمین میں کافروں کا ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور فاجر اور کافروں کے علاوہ اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف کی بستی گئے تھے، کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہیں سنی تھی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ یہی بدسلوکی کی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کو پروموٹ کریں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا دل اتنا ٹوٹا کہ انہوں نے کہا اللہ اس میں سے اب ایک گھر بھی نہ بچتا چھوڑ، اور بغفر لی، اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور وہ تمام مومن مرد اور عورتیں جو میرے گھر میں داخل ہوں ان کو بخش دے، اور ظالموں کو تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری جد و جہد اپنی قوم کے ساتھ بیان کر دی۔ سورۃ الجن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کہہ دیجئے، اب دیکھیں کہ جو جن آنکھوں سے اوجھل ایک ایسی مخلوق ہے جو آگ کے شعلے سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسان سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ یہ اڑ سکتے ہیں، یہ مختلف رنگ اور یہ مختلف شکل لے سکتے ہیں، یہ کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں، اور یہ کہ یہ آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ان کی اتنی پاور ہے۔ تو اس لیے لیکن ان جن و انس کی طرف ہمارے نبی ہی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، اس لیے کسی جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام سلسلہ ہائے مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس لیے جنات انسانوں سے اگر سلسلہ مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ اور آپ یہ جو درندے چرندے ہیں ان کے اور آپ کے سٹیٹس میں فرق ہے، اسینشلی آپ ان سے اشرف ہیں، آپ ان سے اعلیٰ ہیں، ایسے ہی جن اور انسان ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے ڈرنا نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنے ارد گرد موجود آپ کہیں چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈاگز آ جاتے ہیں، وہاں پہ کیٹس آ جاتے ہیں، آپ ان سے نہیں خوف زدہ ہوتے، بچ کے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر کہیں پہ آپ کو یہ پریزنس فیل ہو کہ یہاں پہ کوئی جن ہے تو اس کو چھیڑے بنا بچ کر گزر جائیں، اور اس کو تنگ کریں نہ، اس سے تنگ ہوں۔ یہی ہے طریقہ کار، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو کبھی کوئی ان یوزول فیلنگ آئے کہ آپ کے کوئی چیز اس طرح سے، کوئی دروازہ کوئی نوک ہوا ہے، کوئی اس طرح سے وہاں پہ کوئی موجود نہیں، تو خوف زدہ ہوئے بنا ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آئیں، لیکن خوف زدہ نہیں ہونا ہے کیونکہ مومن کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ جی تو کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی، بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا، انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے قرآن سنا۔ اس کے بعد کئی دفعہ آپ کی جنوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غائب رہے، صحابہ نے وہ رات سخت پریشانی میں گزاری اور تلاش کرتے کرتے اس وقت وہ ملے جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ میرے پاس جنوں کی دعوت دینے والا آیا تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور پھر میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، پھر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیں ان کے نشان اور ان کی آگوں کے نشان دکھائے۔ اس طرح آپ نے ایک دفعہ جنوں کے سامنے سورۃ رحمان پڑھی، تب بھی انہوں نے جب کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں پر انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنوں میں نیک جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں، اور جن قرآن سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جنوں کا ریاکشن دیکھتے ہیں ہدایت کی طرف تو وہ بہت ریسیپٹیو جن تھے، جنہوں نے کہ یہ ہدایت سنی، انہوں نے کہا کہ ہم ہدایت پر ایمان لائیں، جو وہ قرآن جو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ ہمارے رب کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے، ہمارے رب کی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اور بے شک ہم میں سے بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ہم تو سمجھتے تھے کہ جن و انس اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، اور بے شک کچھ انسان
جنوں میں سے بعض جنوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے اس جنوں کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ جب عرب کے مشرک جب کسی خوفناک جگہ جنگل وغیرہ میں جاتے تو کہتے کہ ہم اس علاقے میں جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی کیونکہ وہ جان گئے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نہ جنوں سے ڈرنا چاہیے، نہ ان کی پناہ مانگنی چاہیے، اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے نام کی دہائی دینی چاہیے۔ یہ شرک ہے۔ پناہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور کوئی بھی چیز قرآن نے پناہ مانگنے والی میں سب سے جو کوئی بھی چیز معوذتین سے زیادہ اکثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی منزل پر اترے تو اسے یہ کلمات کہنے چاہیے، اسے وہاں تک کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کلمات یاد کر لیجئے، جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں، کسی پارک میں جائیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ نہیں ہے، آپ وہاں پر یہ پڑھا کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا، یعنی ہمارے جن بھائیوں نے، کہ اللہ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، یعنی کہ جنات آسمان تک جا سکتے ہیں، تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو جنات آسمان پر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں چوری چوری سن کے آ جاتے تھے، لیکن جب قرآن کی نزول کا وقت آیا تو آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے۔ جب انہوں نے آسمان کے ان سخت پہروں کو دیکھا تو انہوں نے پھر کئی جگہوں پر گھات لگائی تاکہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ آسمان میں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ہمیں یہ تھا کہ دنیا یا تو کوئی بڑا امپورٹنٹ دنیا میں حکم نافذ ہونے والا ہے جس کے لیے آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے ہیں، یا زمین والوں پر کوئی عذاب ہے یا کوئی بھلائی ہے، ان دونوں میں سے کوئی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کو بیفور ٹائم ہم نہ جان سکے، اور ہم میں سے نیک بھی ہیں اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، اور ہم مختلف گروہ چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ جنات میں سے نیک جن بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے شریر جن بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کبھی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جن، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اللہ کے قابو میں ہیں، اور جب ہم نے اس قرآن یعنی کہ ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا، نہ کسی زیادتی کا، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا، یعنی انسانوں کی طرح جنوں کی بھی جماعتیں ہیں، اور انسانوں کی طرح جن بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ کہ وحی کی گئی ہے، اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، یعنی قرآن جو ہے، اگر اس قرآن پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنا اللہ کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو مساجد اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں جا کر مسجدوں کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی مت بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں، اور جب ہمارا بندہ کھڑا ہوا تو پکارتا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جاتے، یعنی مشرک نہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ ان پر ہلکا، ان پر ٹوٹے پڑ رہے ہوتے تھے تاکہ آپ عبادت چھوڑ دیں۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے ضرر اور نہ ہی بھلائی کا، میں کسی بھلائی اور نفع کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں۔ کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کے علاوہ مجھے کہیں اور جائے پناہ مل سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ صرف اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک تمہارے جیسا ایک بشر ہوں اور مجھے کوئی تخصیص نہیں، مجھ پر اللہ کے احکامات پہنچانے کا جو اختیار ہے، میں وہی اسی وجہ سے اس دنیا میں تم لوگوں کے اوپر رسول ہوں۔ اگر میں اپنے اس حکم کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگ میں داخل کر سکتا ہے۔ سورۃ المزمل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے محمد
رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا. یہ جو لفظ ہے نا یا ایہا المزمل، یہ اس میں اگر آپ عرب کے اسٹائل کو چیک کرتے ہیں تو اس میں محبت ہے، بہت لطافت ہے، بہت نرمی ہے، بہت لطف و کرم کا اظہار ہے. کیونکہ جب عرب کسی سے محبت کا اظہار کرتے تھے تو جو جس حالت میں وہ ہوتا تھا اسی حالت سے مخاطب کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت علی کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا مٹی میں تو کہا یا ابا تراب. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نزول وحی ہو چکی تھی تو آپ کو شدید سردی کا عالم تھا، تو اس وقت آپ نے گھر جا کر اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے کہا تھا زملونی زملونی، اس طرح سے کہ اے مجھے چادر اڑا دو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی جو اس سورہ مبارکہ کے سٹارٹ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت اور اپنے ریسٹ دونوں میں بیلنس کرنے کا حکم دیا، گائیڈ کیا، رہنمائی کی کہ عبادت بھی کرو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریسٹ بھی کرو. آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے اور بہت لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کچھ آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ کرام تھے وہ بھی بہت شوق سے قیام اللیل کیا کرتے تھے. تو وہ زیادہ رات قیام میں گزارتے اور تھوڑی رات سوتے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیام کرنا ہے تو آدھی رات قیام کیجئے اور آدھی رات آرام کیجئے، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیجئے، یا کبھی اگر آپ کی طبیعت مانے تو کچھ زیادہ بھی پڑھ لیجئے. لیکن اس آدھی رات میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اپنے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے. تو قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے، اتنا کچھ نہ کچھ ہمیں پورشن ضرور قرآن سے زبانی یاد ہونا چاہیے جو ہم نماز میں ترتیل سے پڑھ سکتے ہوں، اور جتنی جس کو توفیق ہو وہ اس کو پڑھ لے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لائف میں بیلنس ہو، کیونکہ آپ نے جو نیکسٹ ہے وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس شریعت کا نفاذ ہے، اس شریعت کو انسانوں تک پہنچانا ہے. تو اس میں تو شک نہیں کہ رات کا جاگنا نفس کو کچلنے میں زیادہ بہتر ہے. آپ کا جو نفس شرارت پہ اتر آتا ہے اور آپ کو اس اپنی بات منوانے پر دلیر ہو جاتا ہے نا جو ہمارا نفس. تو جب ہم رات کو اپنے نفس کو جو چاہتا ہے کہ ہم بستر میں سوئے رہیں، گرمی ہے تو بھی، سردی ہے تو بہت زیادہ جی چاہتا ہے کہ نرم گرم بستر میں سوئے رہیں، اس کو توڑ کر اپنے نفس کے اوپر ایک قدم رکھ کر اپنے نفس کو کچل کر اٹھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے یہ پھر ایک ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی اپنے نفس کو کچلنے کی. تو اس لیے یہ تو بہت ہی زبردست ٹائم ہے اللہ سے ملنے کا، میٹنگ کا. تو پتہ چلا کہ جی رات کی تہجد کی یہاں پر ریکمنڈیشن ہے کہ رات کو آپ جاگا کریں اور رات کو اٹھ کر عبادت کیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کا نفس بہت زیادہ ٹیم رہے گا، بہت زیادہ سدھایا ہوا رہے گا، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. رات میں آپ دن میں تو ظاہر ہے کہ آپ اس طرح سے یکسوئی سے سب سے کٹ کر تنہائی میں اللہ سے نہ گفتگو کر سکتے ہیں نہ اللہ سے بات چیت کر سکتے ہیں. اس میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں آپ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور سب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں، سب سے کٹ کر. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ جو ہم کہتے ہیں نا میٹنگ اور ڈیٹ، یہ انسان کے نیچر میں وہ تمام چیزیں اللہ نے ڈال دیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تنہائی میں اس سے ملیں اور ہمارے اور اس کے درمیان کوئی نہ ہو. تو یہ محبت اللہ کی طرف شفٹ کر لیں. انسانوں میں سے کوئی بھی اس محبت کا اہل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اللہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وکیل در حقیقت اللہ ہی ہے، اور صبر کرتے رہیے اس تمام بدخویوں پر، بد اخلاقیوں پر، ان تمام بدتمیزیوں پر جو یہ مشرکین کہتے ہیں، اور ان سے کنارہ کش ہو جائیں. ہجرت کا لفظ بھی وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی ان کو چھوڑ کر سائٹ پہ ہو جائیں.
تو یہ بات بہت ہی اچھی ٹپ کی بات ہے کہ بدتمیز لوگوں کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنی، گالیاں دینے والوں کے جواب میں گالیاں نہیں دینی، جو آپ کو ٹرول کر رہے ہیں، جو ہیٹ کمنٹس دیتے ہیں آپ کو، جو آپ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور مجھے ان کو میرے حوالے کر دیجئے، وہ تمام نعمتوں والے، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن پہاڑ اور زمین کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، سختی، زلزلہ، کانپیں گے، ہلائے جائیں گے، پہاڑ زلزلے سے لرز اٹھیں گے۔ زلزلے کی شدت اور سختی اس قدر ہوگی کہ ان ذرات میں جو باہمی بندش ہے، ان جو پہاڑوں کے جو ایک سالڈ ان کے اندر وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور ٹھوس پہاڑ وہ اس قدر زور سے اور اس قدر شدت سے اور اس قدر زیادہ ٹائم کے لیے زلزلہ آئے گا کہ وہ ٹھوس پہاڑ ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ریت کے ٹیلے بھی اس طرح کے جو خود بخود نیچے گرا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا سخت زلزلہ آئے گا، پھر ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ کوئی نئے رسول نہیں، ہم نے ان سے پہلے فرعون کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ تو عبرت کی آنکھیں کھولو کہ جب اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے تو انجام اچھا نہیں ہوتا، اور تم اللہ کا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو اس دن، اور کس طرح تم اللہ سے بچ سکتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ سکتے ہو اس سخت دن سے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ یعنی ایک اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ بہت شدت سے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ اتنا عرصہ کھڑا رہنا پڑے گا کہ وہاں پہ کھڑے کھڑے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جانے والا ہے اور یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے، بے شک تیرا رب جانتا ہے۔ یقیناً تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی رات کا 2/3، کبھی نصف، اور کبھی رات کا تیسرا حصہ، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، یعنی اس قدر قیام اللیل کی، سو اس نے تم پر مہربانی اور آسانی فرمائی۔ تو اس میں بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا چوائس دے دی کہ جو قرآن سے میسر ہو اس کو پڑھو، جو آپ کو آتا ہے وہ رات کو قیام اللیل میں پڑھیں، اور جتنا ایزیلی عبادت ہو سکتی ہے اتنی کریں۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے ہوں گے جو زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کو، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ یعنی اتنے آپ کی یو ہیو ویریس رسپانسبلٹیز ڈے ٹائم میں، تو رات کو پھر آپ اپنی نیند پوری لیں تاکہ آپ فریش ہوں، اور اتنی عبادت کریں جتنی آپ کو ہمیشہ کی جا سکتی ہے، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض بھی، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے تو وہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی اوجھل ہو گئی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ کر رکھا ہے، اور وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنے والے جو کپڑا اوڑھ کے پڑے ہوئے تھے اس میں فرمایا کہ اے کمبل لے کر لیٹنے والے، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا اے کمبل میں لپٹنے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ لطف اور محبت سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ قم فانذر، کھڑا ہو اور ڈرا اور اپنے رب ہی کی بڑائی اور کبریائی بیان کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ٹاسک دے دیا، زمین و آسمان میں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بلند و بالا ہے، تو اب دنیا میں بھی اس کا پرچار ہونا چاہیے، اسی کے حکم کو نافذ ہونا چاہیے۔ اس لیے اب ذمہ داری بڑی ہے، اب تمہیں اپنے کام میں کمر کس لینی چاہیے، لیکن اس کام کو کرنے سے پہلے آپ یہ ایک داعی کی خصوصیات ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں اپنی ڈریسنگ کو نیٹ کلین رکھے۔ سادہ لباس ہونا ایک اور بات ہے، گندا لباس نہیں پہننا۔ تو اس سے پھر آپ کو اپنی لباس میں ایک نفاست اور طہارت کا خاص خیال رکھنا ہے جب آپ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کے لباس میں سے اسمیل نہ آئے، آپ کا لباس گندا نہ ہو، آپ کا لباس دوسروں کے لیے جاذب نظر ہو، آپ دوسروں کو پریزنٹیبل لگیں۔ یہ آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ جب آپ دوسرے، جب ظاہر ہے کہ آپ ایک پبلک لوگوں کو ڈیل کرنے لگے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایک بڑی ہی جاذب نظر ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے کہ آپ کا ایک اسلام کا ایک شعار اور وقار بھی آپ کی پرسنالٹی سے ظاہر ہو، آپ کے لباس بھی صاف ستھرا ہو، آپ کی پرسنالٹی بڑی ڈیسنٹ اور بڑی ویل ٹرمڈ ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اور ورجزا، اور پاکیز اور ناپاکی کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو آپ کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ قرآن والا شخص بہت ہائیلی ریفائنڈ اور بہت ہی سویلائزڈ انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا کہ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، ناپاکی سے پرہیز کرنا ہے، وہ خواہ کسی قسم کی ناپاکی ہو، وہ خواہ آپ کی اخلاق میں ہو، آپ کی عادات میں ہو، پیشاب کی چھینٹیں اس سے بھی بچنا ہے، ہر قسم کی بری بات سے بچنا ہے، ہر جھوٹی بات سے بچنا ہے، ہر اس گندی بات سے بچنا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو ایک داغدار کر دے۔ ہر برے عمل، ہر جھوٹے قول، ہر کبھی اخلاق، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھ کے انذار فرمائیے، تو یہ نہیں کہا کہ بس منہ اٹھا کے چلے جائیے، پہلے اپنی ذات پر جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، اپنی پرسنالٹی کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے ارد گرد کی گندگی کو ختم کریں، آپ کے منہ سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی کسی بھی باتوں سے اسمیل نہ آئے، اور اس نیت سے احسان نہ کر کے زیادہ حاصل کرو۔ حق کی طرف رہنمائی کرتے وقت کسی انسان پر احسان نہ کریں اور نہ ہی یہ توقع رکھیں کہ آپ کو اس سے زیادہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا، اور اس راستے پر جو بھی آپ پر تکالیف آئیں اس پر صبر کیجئے۔ کیونکہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، وہ کافروں پر بالکل آسان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اور جس شخص کو میں نے پیدا کیا ہے، اب ہم دونوں کو چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اس بندے نے کہ اللہ سے اپنے معاملے کو درست کر کے دنیا سے گیا تھا، اگر تو اللہ سے معاملہ درست تھا تو ساری دنیا سے خراب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دنیا کمائی اور اللہ سے معاملہ خراب کر کے اپنے معاملات کو درست کر کے نہیں گیا، اور اللہ نے اس کو مال بھی دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے اور ہر طرح سے سامان بھی دیا، اور اس کو مزید کی بھی طمع اور لالچ ہے، تو اس شخص کو پھر میرے حوالے کر دو، کیونکہ وہ میری آیتوں کا مخالف تھا۔ اب میں اس کو سخت دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، اور مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی، اس نے دیکھا اور تیوری چڑھائی۔ اب دیکھیں ذرا اس کی باڈی لینگویج ہے، دیکھا، تیوری چڑھائی، برا منہ بنایا، پیٹھ پھیری، تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے۔ تیوری چڑھائی، برا منہ بنایا، پیٹھ پھیری، تکبر کیا۔ اللہ کو برے برے منہ بنانا اور تکبر اور رعونت سے اپنے آپ کو بڑا جاننا پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کو عاجز بندے پسند ہیں جو اللہ کو بڑا مان کر اپنے آپ کو چھوٹا مانتے ہیں۔ تو جب ہم چھوٹے ہیں تو پھر ہمیں تو عاجزی ہی سوٹ کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟
ہے وہ نہ تو جیتی ہے نہ باقی چھوڑتی ہے نہ مارتی ہے، اور وہ نہ مرنے والوں میں ہوں گے نہ جینے والوں میں ہوں گے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، نہ اس کی زندگی کہلائی جانے کے قابل ہے، اور اس کی سانسیں اور اس کے اندر شعور اور ادراک ہے کہ اس کو سب تکلیفیں محسوس بھی ہو رہی ہیں، چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے. اس پر 19 فرشتے ہیں. اللہ اکبر. اس جہنم میں پر جو مقرر فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں نا وہ اس فرشتوں کی تعداد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مومنوں کے دل کانپ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں چاند کی قسم اور رات کی اور صبح کی، اللہ ہر چیز کی قسم کھا کے کہتا ہے یہ جو فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، چاند کی، رات کی، دن کی، سورج، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دوزخ، ڈرانے والی ہے بشر کے لیے. تم میں سے جو چاہے اب آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے، ہر انسان اپنی کمائی کے عوض گروی ہے، رہن ہے. جو اس نے کیا اس کے بدلے میں اس کی جان عوض ہے. اب انسان کو اگر اس نے برے اعمال کیے تو اتنی ہی اس کو اپنی جان کو گھلانا پڑے گا اس اعمال سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے. مگر اصحاب الیمین جنتوں میں سوال کرتے ہوں گے مجرموں سے، ہاں جی بتاؤ ذرا، تم تو بڑے نیک بنے پھرتے تھے، آج تم سقر میں کیسے گئے؟ تم تو بڑے اللہ والے تھے. وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کن کی سوال جواب ہو گیا؟ یہ انہی کو سوال جواب ہو گیا نا جو کلمہ گو تھے لیکن وہ دوزخ میں چلے گئے. تو مسلمان ان سے پوچھیں گے کہ آج تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ تم دوزخ کی آگ میں جل کیسے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بیہودہ گوئی اور بیہودہ بحث میں وقت کا ضیاع کرتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. یہ تو ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے بھی جھٹلاتے تھے، اپنی سوچوں میں بھی قیامت کو نہیں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین یعنی موت آ گئی. آج ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں. انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے بھی منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. ان میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ تحریر دی جائے جو کھلے ہوئے صحیفوں میں ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. وہ آخرت سے تو ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک یاد دہانی ہے. جو چاہے نصیحت حاصل کرے، اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر وہی جو اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے بخشش کا سوال کیا جائے. سورۃ القیامہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی. قیام، وہ دن جس دن کوئی کرسی کوئی چیئر نہیں ہے، قیام کرنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا. کیسے کھڑے ہونا ہوگا؟ کوئی جرت نہیں کسی کی کہ نگاہیں بھی اٹھا سکے، ادھر ادھر بھی دیکھ سکے، کسی سے بات بھی کر سکے. اس کی پریکٹس اللہ کرواتا ہے نماز میں ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کر کھڑے ہونا ہے، اور کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، کھڑے ہونے کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے. قیامت کے منکر یہ کہتے تھے ہڈیاں بسیدہ ہو کر ذرات میں بکھر جاتی ہیں، تو کیسے ہڈیاں اکٹھی ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے کریں گے، ہم تو قادر ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور اس کی اپنی اسی کی فنگر پرنٹس کے ساتھ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے. دیکھ لینا تمہاری انگلیوں کے پرنٹ بھی تمہارے ہی ہوں گے. اس قدر باریک بینی سے تمہارا عضو جوڑا جائے گا. انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے. پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے؟ جب آنکھ
اترا جائے گی. وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسان کی آنکھیں مارے خوف اور دہشت کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور تو ہرگز یہ خیال نہ کر کہ اللہ ان کاموں سے بے خبر ہے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. حال یہ ہوگا کہ سر اٹھائے تیز بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں لوٹ کر ان کی طرف نہیں آئیں گے اور ان کے دل مارے دہشت کے ہوا ہو رہے ہوں گے. اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. جرام فلکی میں سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا. قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے. کیا وہ عالم ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس دن انسان کہے گا آج کہاں بھاگوں، ہرگز نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں. اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھہرنا ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. انسان کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، انسان کو پتا ہے کہ وہ اپنے اوپر خود نگران ہے. اگرچہ کہ وہ بڑے عذر و معذرت اور بڑے بہانے بنائے تو اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجیے اے نبی. اس قرآن کو پڑھانا اور جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. پھر بلا شبہ اسے واضح کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. ہرگز نہیں، تم جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. ہاں، کیا ان کے چہرے پر خوشی، حسن و جمال اور رعنائی اور رونق و تازگی ہوگی. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے کی خوشی ان کے چہروں پر عیاں ہوگی. ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے اپنے رب کے دیدار کی خوشی کی لذت کو محسوس کر کے. اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، کئی چہرے اس دن ایسے برے نظر آ رہے ہوں گے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو اذا بلغت التراقی، اور جب جان ہنسلی کو پہنچ جائے گی، جہاں پر سارے جسم کی روح قبض کر کے روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اہل و عیال کہتے ہیں کون ہے اب دم کرنے والا؟ بھائی اب کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرتا، کسی جھاڑ پھونک والے کو ہی بلا لو. اور وہ مرنے والا بھی سمجھ چکا کہ اب جدائی ہے اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. تو اس نے نماز نہ پڑھی اور نہ ہی اب سچ مانا اللہ کے حکموں کو، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیڑا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا. اولا لکا فاولا، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کھلے ہوئے اونٹ کی طرح، بے شتر بے مہار، جس کی کوئی مالک نہیں اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں اور کوئی اس کا باز پرس کرنے والا نہیں. بولو، جب وہ نطفہ تھا، جب وہ اپنی رحم مادر میں ٹپکایا جاتا تھا، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہ تھا؟ پھر وہ علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو درست کر دیا، پھر اسے اس کے 2 جوڑے مرد اور عورت بنا دیے. اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے. سورۃ دہر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ انسان ایک قابل ذکر چیز نہ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ایک ملے جلے پانی کا قطرہ تھا جو ایک رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. ہم اس کے آزماتے ہیں، ہم نے اس کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا دیا. پھر ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اپنی مرضی سے خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ وہ ناشکرہ بنے. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اور بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. ایسا خوبصورت جام جس میں آمیزش بھی لذت اور خوشبودار چیز
کی ہے، ایسا خوشبودار پودا جس کی تاثیر بھی نہایت ٹھنڈی ہوتی ہے، ایسی خوشبودار پودے جیسا ان کو مشروب پلایا جائے گا۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو اس چشمے سے پلایا جائے گا، اور اس میں وہ نہریں رواں کرتے ہوئے، نالیاں نکالتے ہوئے اپنے گھروں کو لے جائیں گے۔ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی مصیبت بہت پھیلی ہوئی ہوگی۔ کن کو ملے گی یہ چشمے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں، کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا عمدہ عمل ہے، اور کہتے کیا ہیں، ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا اور سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ اس دن کی ہیبت اور سختی کہ جس شخص کے لیے یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے بچائے گا، اور ان کو انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، اور اللہ نے ان کے صبر کے عوض یاد رکھیے جنت اور حریر عطا فرمائے گا۔ وہ ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے۔ آگ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم کر دیا، نہ تکلیف دہ گرمی ہوگی نہ ہی تکلیف دہ سردی ہوگی، بلکہ وہاں پر ایک معتدل سا موسم ہوگا۔ ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے خوشے یعنی کہ پھل ان کے تابع کر دیے جائیں گے، تو وہ ان کی بات مانیں گے، اور پھر ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، اور وہ کوٹ کر اس کو برابر رکھا گیا ہوگا، اور ان کے پیمانے خوب اندازے سے بھرے گئے ہوں گے کہ جتنی پیاس ہے، جتنی چاہت ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ، اور ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی، اور وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ سلسبیل آسانی سے حلق میں اتر جانے والا، تیزی سے بہنے والا، آسانی سے تابع ہو جانے والا۔ یہ جس طرف چاہیں گے جنتیوں کو جنت میں اپنی گھر سے سلسبیل اس چشمہ ان کے گھر تک جائے گا۔ جنت میں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، انجوائے کرنے کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ایسے لڑکے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کرے گا، اس قدر خدمت کے لیے مستعد کہ ہر وقت حاضر خدمت ہیں، اور اس قدر خوبصورت کہ آتے جاتے جب دیکھیں دل خوش ہو جائے، ایسے گمان ہو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے گروہ کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، ان کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ سب سے زیادہ روشن چہرے کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض، ان میں سے ہر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، جن کی وجہ سے ان عورتوں کی پنڈلی کا مغز گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ وہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے، ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور انگیٹھیوں کا ایندھن ایک خوشبودار لکڑی عود سے ہوگا، ان کا پسینہ کستوری سے ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا کھٹکا تک آیا ہے۔ وہ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔
اور یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے تجھ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے، تو اے نبی اپنے رب کے حکم اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو، اور صبح اور شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو، اور رات کو بھی اس کو لیے سجدہ ریز ہو جاؤ لمبی لمبی راتوں میں۔ اور یہ تو بہت جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، اور ہم جب چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو تند ہو کر تیز چلنے لگتی ہیں، پھر وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہیں، پھر وہ انہیں پھاڑ پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھر جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہو کر رہنے والی ہے۔ پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کھولا جائے گا، پہاڑ اڑائے جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔ دا اپوائنٹڈ ڈے آ گیا۔ یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بیچتے رہے، اور مجرموں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ دیکھ لیا، خراب بھی ہے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، بولو تمہیں مضبوط جگہ پر نہیں رکھا ایک معلوم اندازے تک، اور ہم بہت ہی بہترین اندازہ لگانے والے ہیں۔ اور اس اندازے کے بعد اللہ نے فرمایا زمین میں نکلتے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، آج تمہارے جھٹلانے کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں اور مردوں کو زمین سمیٹ لیتی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اور ہم نے زمین میں بلند پہاڑ بنائے، ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے وہ دوزخ، وہ سایہ جس کی 3 شاخیں ہیں، جو نہ کسی کو سایہ دے گا، نہ ہی اس کے شعلے کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اس کی چنگاریاں یوں ہیں جیسے آگ کے بڑے بڑے محل، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں، اتنی بڑی بڑی اس کی چنگاریاں ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج یہ دن ہے کہ لب تک نہیں ہلا سکتے، نہ ہی ان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ آج ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو لاؤ، پیش کرو اللہ کے سامنے، اللہ کو عاجز کرنے کے لیے۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بے شک متقین فی ظلال وعیون، بہت بڑے لمبے لمبے سایوں اور بڑے بڑے چشموں میں ہوں گے، گھنے درختوں کے سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے مکانوں میں ہوں گے، من پسند پھلوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور مزے سے پیو۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اور وہ پھل جو وہ اشتہا کریں گے، کھاؤ اور پیو ہنیئا، نہ کوئی تمہیں پچانے کی پریشانی ہو، جو کھاؤ وہیں پہ ہضم ہو گیا۔ کھاؤ پیو مزے مزے سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مجرموں کھا لو اور پی لو اور مزے اڑا لو، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
جن کو کہا جاتا تھا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، اس دن حلت جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس بات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اس قرآن کو نازل کر دیا، اس کو نہیں مانتے تو پھر کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ 29ویں سپارے کا ہم نے ترجمہ کمپلیٹ کیا، اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا کرے، اور اللہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے ہم استعمال کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔